بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا زیادہ آزاد رہیں گے۔ اس دنیا میں ہر گہری سوچ رکھنے والے کو ایک نقاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اپنے اندر کی روشنی تمہیں بڑھانی ہوگی۔ تمہارا خواب اس وقت پورا ہوتا ہے جب تم بیدار ہوتے ہو۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت اسے ایک نہ ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اگر غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن انسان جانتا ہی کب ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کیونکہ اگر جانتا ہوتا تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں خواہ گھر بلانے والا نہیں رہتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کرا سکے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم لیتا ہے۔ اس دنیا میں چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو
تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کیونکہ جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔ انسان غیروں میں ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کر دیتی ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کرا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ اس دنیا میں بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنا کردار قیمتی بناؤ، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانس ہیں اور وہ بھی اس رب کی محتاج ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دیا کرو۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال دینا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا پڑے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر وہ سوال بے فائدے سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراری ہمیں دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، اس لیے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ہارنا ناکامی نہیں ہے بلکہ ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا اصل ناکامی ہے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ زندگی کی وسعت کو دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کو سمجھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ خود کی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں
कुछ नहीं लिया जाए। इंसानी पस्ती का पस्तरीन मकाम वो है जहां वो मजबूर इंसान से अपनी बात मनवाता है। जिंदगी की सादगी सिर्फ उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक सच बोला जा रहा हो। नफरत इंसान को आदाब व एहतराम के दायरे में आने नहीं देती। माशरे में उम्मीद सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब आप मसाइल के हल पेश करते हैं। जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में आती हैं वही आपकी असल मिल्कियत है। कारोबार में तरक्की करने की कोई हद नहीं है और यही कारोबार की वाहिद खामी है। अगर मुस्तकबिल की बुनियाद माजी है तो फिर शौरी तौर पर कुछ भी तब्दील नहीं होगा। वक्त का शुमार दिन, हफ्ते, महीने, साल या सदी का ताल्लुक इंसानी मामलात से है। तवज्जो देने से सोच में वसीयत पैदा होती है। दूर अंदेश होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात का इल्म होना है। सच रिस्क के दरवाज़ों को खोलता है जबकि झूठ रिस्क के दरवाज़ों को बंद करता है। अपने वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। कोशिश करने में गलती के होने का इम्कान मौजूद तो होता है, मगर लाजमी तौर पर गलती का होना ज़रूरी नहीं है। नफरत लफ्ज़ों में नहीं बल्कि लहजों में होती है, इसलिए लफ्ज़ों के पीछे मत भागो। सोच कर बोलना हिम्मत के कामों में से एक काम है। इस दुनिया में अपनी खामी को ना छिपाना भी एक खूबी है। अपनी ही ख्यालात की कैद भी इंसान के लिए एक अजीब सज़ा है। सब्र करना अमल है जबकि इत्मीनान का मिलना उस अमल का नतीजा है। इस दुनिया में इंसान का बर्दाश्त करना उसके किरदार की बुलंदी की अलामत है। लड़ाई का मतलब किसी एक की सोच का इख्तिताम है। खामोशी का मतलब दूसरों को बोलने का मौका देना है। सोच में तब्दीली आपकी तब्दीली करती है। अगर हम खुद पर तवज्जो दें तो शायद हम बाकी दुनिया ही भूल जाएं। उम्मीद रखने का ताल्लुक कोशिश और सब्र करने से है। कामयाब सोच वो है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। इस दुनिया में क़यादत का अहल सिर्फ वो शख्स है जिसके कौल व फ़ैल में कोई तज़ाद ना हो। इस दुनिया में नाखुश रहने की एक वजह खुद को गलतियों से पाक समझना भी है। इल्म की बुलंदी लफ्ज़ और इल्म की गहराई लफ्ज़ों में है। ज़ाहिर और बातिन का एक जैसा होना इत्मीनान का बाइस बनता है। इनफरादी शऊर ही माशरे को मजबूत बुनियादी फराहम करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। कामयाबी की एक शक्ल वो भी है जिसमें आप लोगों की सोचों में अपनी जगह बना लेते हैं। सच का मतलब होता है जो जैसा है उसे वैसे बयान किया जाए। इस दुनिया में झूठ का मुकाबला या तो झूठ से होता है या फिर सब्र से। बगैर मेहनत के अच्छे वक्त गुजारना महज इत्तेफाक है। इंसान का तकब्बुर उसके एहसासात की मौत है। इस दुनिया में धोखेबाज पहले खुद को ही धोखा दे रहा होता है, लेकिन उसे ये मालूम देर से पड़ता है। तरबियत और तजुर्बा मिलकर जिंदगी को कामयाब और आसान बनाता है। झूठ के अलावा इंसान की हर कोताही को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस दुनिया में ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं, और वहीं बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भूलना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है।
جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ ہے جسم۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ منزل سب کی اللہ ہے، اور محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، لیکن دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اس دنیا میں سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے کر اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ یا اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ کتنا برا ہی ہے وہ شخص
جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔